منبر پاک پر جلوہ بار علماء کرام، طالبان علوم نبوت، معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، وشہداء ملتہ واولیاء محبتہ وعلماء اہل سنتہ، وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی، وابنہ معین الملت والدین الاجمیری اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم، اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، سبحان اللہ، بحق سید عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، سبحان اللہ۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات، یہاں پر اس محفل پاک میں تشریف لائے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ محفل پاک جو منعقد کی جاتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی محلے یا علاقے میں، تو اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیدھے سادے سنی بھائیوں کو جو بدعقیدے باطل فرقے مثلاً وہابی، دیوبندی، غیر مقلد یا کوئی بھی بدعقیدہ ہو جو بہکا رہے ہیں، تو ان اپنے سنی صحیح العقیدہ سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کی جا سکے۔ اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، صراط مستقیم کون ہے، رحمان کا راستہ کون ہے، شیطان کا راستہ کون ہے، یہ تمام باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جا سکیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ حضرات جو یہ پروگرام منعقد کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے
اور ہم تمامی لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ والکرام علیہ وسلم وآلہ الکرام وبالکریم وبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر جھوم کر ایک بار اور درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کرنے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ ابد الدہور وکرما۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر علامہ حسن بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں عرض کرتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یا رسول اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ ایک بار اور درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور بانیان جلسہ وہ تمام کے تمام جتنے لوگ بھی آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا سب کے جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ یہاں پر جو آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بد عقیدہ کو، کسی وہابی کو اپنی مسجد سے نکالتے ہیں تو ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے معلومات نہیں رکھتے، تو وہ ویڈیو نہ بنائے بھائی، ویڈیو نہ بنائے، فوٹو بالکل نہ کھینچیں۔ تو وہ بولتے ہیں بھائی کیوں نکال رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ٹوپی جبہ دستار والے ہیں، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار، اس طریقے کی باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ وہابیوں کا جب رد و طرد کیا جائے تو بولتے ہیں یہ فساد پھیلانے کے لیے، جھگڑے کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں، آج سے 200 سال پیچھے چلتے ہیں
یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ 200 سال پہلے یہاں پر جتنے لوگ بسا کرتے تھے سب کے سب سنی صحیح العقیدہ مسلمان اور دوسرے شیعہ اور رافضی، بس 2 ہی فرقے تھے۔ جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے وہ تمام کے تمام میلاد پڑھنے والے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر مچل جانے والے، مسجدوں میں اور اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر کے سرکار پر درود و سلام بھیجنے والے، بزرگوں کی یادیں منانے والے، سرکار غریب نواز، سرکار صابر پاک، سرکار محبوب الہی و سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور دیگر بزرگان دین کی بارگاہوں میں محبتوں کا خراج پیش کرنے والے تھے۔ 200 سال پہلے یہاں پر رافضیوں کو چھوڑ کر کے اور کوئی بدعقیدہ نہ تھا، مگر جب عرب شریف کی سرزمین پر کہ وہ زمین جس خطے اور جس علاقے کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہو، صحابہ کا انجمن لگا ہوا تھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ تو وہاں پر نجد کی سرزمین کے رہنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا وفی نجدنا یا رسول اللہ، اور نجد کی سرزمین کے بارے میں بھی سرکار دعا فرمائے ہیں۔ سرکار نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نجد کے بارے میں بھی دعا فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری مرتبہ دعا فرماتے ہیں اور اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ وفی نجدنا یا رسول اللہ، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، وہاں پر زلزلے اور فتنے اٹھیں گے اور وہیں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ یہ حدیث پاک میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سرزمین نجد سے ہی ابن عبد الوہاب نجدی نکلا، جس نے ابن تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور دوسرے جو بہکے ہوئے لوگ تھے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان تمام کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں دنیا کے سامنے جو اس نے اپنا عقیدہ رکھا، اس عقیدے میں بہت ہی زیادہ فساد تھا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبا کلمات، تو کہیں پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں گستاخیاں، تو کہیں پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر انگشت نمائی، تو کہیں پر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن اقدس پہ انگشت نمائی۔ اس طریقے سے اس نے اصحاب رسول کو بھی گالیاں دی، آل رسول کو بھی گالیاں دی، اور ایک ایسے عقیدے کا اور ایک ایسے گروہ کا اس نے بنیاد ایک ایسے گروہ کی ڈالی جس گروہ نے پوری زمین میں تباہی اور فتنے پیدا کرنا شروع کر دی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہمارے عقیدے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اسی بات کے ترازو میں ان لوگوں نے بے شمار علماء اور مشائخ کو قتل کر دیا، علماء کرام کو شہید کر دیا، ان کو علماء کرام کو پکڑ کر کے جیلوں میں ڈال دیا اور شہید کر دیا۔
اسی کی باتوں سے متاثر ہو کر ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے جس نے فتنے کا ایجاد کیا، سب سے پہلے جس نے سنیوں کے خلاف ایک دوسرا گروہ کھڑا کیا، سب سے پہلے جس نے ایک کتاب لکھ کر کے اور تمام لوگوں کے درمیان میں فتنوں کی بنیاد ڈالی، اس کا نام اسماعیل دہلوی ہے۔ اس نے صراط مستقیم، تقویۃ الایمان اور دوسری بہت ساری کتابیں لکھ کر کے جگہ جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات بکے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ جب انہی گستاخیوں کو ہم بیان کرتے ہیں تو کم پڑھے لکھے لوگ جن کو صحیح سے علم نہیں ہے، جو صحیح سے حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتے، حق اور باطل کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فتنہ فساد برپا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں لڑائی جھگڑے یہ نہیں بلکہ ان گمراہ کن باتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ لڑائی جھگڑا کس نے برپا کیا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ ماں باپ، بھائی بھائی میں اختلاف کس نے پیدا کیا؟ باپ بیٹے میں اختلاف کس نے پہلے پیدا کیا؟ آج سے 200 سال پہلے تمام لوگ درود و سلام پڑھنے والے تھے، آج سے 200 سال پہلے تمام لوگ فاتحہ درود کرنے والے تھے، آج سے 200 سال پہلے تمام لوگ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے۔ یا رسول اللہ کے نعرے کو کس نے شرک لکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے کو کس نے شرک لکھا ہے؟ فتنہ اور فساد کون پھیلا رہا ہے؟ بھائی بھائی میں اختلاف کس نے پیدا کیا؟ اور یہ میں نہیں بولتا بلکہ اس نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ خفی طور پر شرک خفی ہیں، یعنی وہ بہت بڑی غلطی نہیں ہے مگر میں نے اس کو شرک جلی میں لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب جب مارکیٹ میں آئے گی لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا، لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل دہلوی بول رہا ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئے گی اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، بھائی بھائی سے لڑے گا، باپ بیٹے سے لڑے گا، پڑوسی پڑوسی سے لڑے گا، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ مگر وہ کیا لکھتا ہے؟ کچھ دن تک کہ یہ معاملہ چلے گا مگر لڑ بھیڑ کر کے میرا ایک گروہ تیار ہو جائے گا اور لوگ مطمئن ہو جائیں گے، ان باتوں کے فالوور بن جائیں گے۔ اس طرح کی اس نے بے شمار خرابیوں کو، بے شمار گستاخانہ عبادتوں کو اپنے کتاب میں لکھ کر کے لوگوں کے ایمان و عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مسلمانوں کے عقیدے کو لوٹنے کے لیے اس نے ان تمام سامان کو اکٹھا کیا۔ اب ان باتوں کو بیان کرنا یہ اختلاف اور انتشار پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کرنا منظور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں کہاں موجود ہیں، تو میں کہوں گا جس کو اگر دیکھنے کی ضرورت ہے حوالہ چاہیے، حوالہ بھی موجود ہے۔ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، کتاب بھی موجود ہے، کتاب اگر چاہیے کتاب بھی دکھائی جائے گی، کہاں سے چھپی ہے، کس نے لکھی ہے، تمام باتوں کو پیش کیا جائے گا، تمام باتوں کو دکھایا جائے گا۔ ایک بھی حوالہ اگر غلط ثابت ہو جائے، ایک بھی حوالہ جو بیان کیا جائے گا اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا ہے وہی سزا مجھے دینا، بیچ چوراہے پر کھڑے کر کے مجھے جس طریقے سے چاہنا، جوتے اور چپلوں کی بارش کرنا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی نازیبہ کلمات کہے یہ سنی برداشت نہیں کر سکتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے، ساری کائنات کا علم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی یہ لکھے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی مر کر
کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اس نے کتاب میں یہ بھی لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اور یہ اس نے کہا, اس نے یہ اس کو گڑھ کر کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب پیش کیا. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس نے لکھا جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کی خاطر کائنات کو اللہ نے بنایا, جن کی خاطر آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی ہے, سورج کو روشنی ملی ہے سرکار کے صدقے میں, چاند کو چمک ملی ہے سرکار کے صدقے میں, ستاروں کو یہ دمک ملی ہے پیارے حبیب کے صدقے میں, غرض کی کائنات کی تمام چیزیں بنی ہیں جو سرکار کے صدقے میں. سرکار استاد زمن فرماتے ہیں کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غریب نواز زندہ باد, فیضان غریب نواز زندہ باد, بستی بستی قریہ قریہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مسلک امام اعظم زندہ باد, مسلک امام اعظم زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. یہ کتاب ہے تقویت الایمان, جس کو دیکھنا ہے دیکھے. یہ کتاب کس کی ہے؟ لکھنے والا اسماعیل دہلوی, وہابیوں کا سب سے بڑا امام, جس کو تمام لوگ جتنے بھی وہابی ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, غیر مقلد ہو, کسی بھی طریقے کا ہو, تبلیغی جماعت والا ہو, وہ تمام کے تمام اس کو اپنا امام اور اس کو شہید بولتے ہیں. اس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ بیان کر سکے, مگر اس نے وہ کیا لکھا ہے آپ سماعت کریں. وہ کہتا ہے کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا, مخلوق میں ساری کائنات آ گئی. بڑا ہو اس سے مراد انبیاء کرام, اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بہت ہی بڑا مقام عطا فرمایا, اور ان میں سب سے بڑا مقام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو کہتا ہے کہ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. کہو معاذ اللہ, اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. کون؟ مصطفیٰ, وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں آدم کو خطاب فرمایا تو یا آدم کہہ کر کے پکارا, حضرت موسیٰ کو خطاب فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کر کے پکارا, حضرت ابراہیم کو خطاب فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کر کے پکارا. مگر قرآن مقدس کو اٹھائیے, قرآن مقدس پڑھیں گے, پورے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر پیارے حبیب کو دی ہے تو کہیں پر یا محمد کہہ کر کے نہیں, بلکہ یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا, یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا, بشیر و نذیر کہہ کر کے پکارا. مگر یہ دلیل کیا کہہ رہا ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی دلیل ہے. بتائیے یہ عقیدہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ یہ عقیدہ خرابی, ایمان میں خرابی پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ یہی وہ عقیدہ ہے جس نے بھائی بھائی میں فساد پیدا کیا, یہی وہ عقیدہ ہے, یہی وہ عبارت ہے جس نے ایک دوسرے کے اندر اختلاف پیدا کیا. سنی مسلمان اس بات کو سن کر کے وہ تڑپ جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طریقے سے اس نے گستاخیاں کی ہے. یہیں پر بس نہیں, بلکہ اس نے جب قلم اٹھایا تو کیا کیا نہیں لکھا, بہت ساری باتوں کو لکھا. آگے لکھتا ہے جس کا نام محمد
محمد یا علی وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی کسی چیز پر قادر نہیں۔ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خیبر کے میدان میں موجود ہے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر کو بھی اسلام کے علم کو دیا گیا، فاروق اعظم کو بھی دیا گیا، عثمان غنی کو بھی دیا گیا، مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ نشان اور علم اسلام کا پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں پر اس قلعے کو فتح فرما دے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن پکارتے ہیں کہ علی شیر خدا کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے، ان کو یہاں پر لایا جائے۔ جب حضرت علی شیر خدا وہاں پر پہنچے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے لعاب دہن کو لگا دیا، آنکھ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، آنکھ کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اسلام کے پرچم کو دیا اور ارشاد فرمایا علی جاؤ اور قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، قلعے کے جانب نکل پڑتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ قلعے کے اوپر سے وہ یہودی کھڑے ہو کر کے وہاں سے تیروں کی بارش کر رہے ہیں، وہاں سے نیزوں کی بارش کر رہے ہیں۔ جو بھی مسلمان آگے بڑھتا ہے تیر اس پر تیر برساتے ہیں، اس پر نیزے اور انیا چلاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے ایک ایک کرتے جاتے رہیں گے وہ تیر سے زخمی ہوتے رہیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور قلعے کے فاٹک کے قریب جاتے ہیں، خیبر کا جو فاٹک تھا اس کے دروازے کے قریب جاتے ہیں۔ اب کسی چیز کے مالک و مختار ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت سے نوازا ہے کہ نہیں؟ اختیار دیا ہے کہ نہیں دی؟ اختیار دیا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاٹک کے قریب جاتے ہیں، اتنا بڑا بھاری فاٹک، آپ نے اگر کسی پرانے قلعے کو دیکھا ہوگا، اس کے صدر دروازے کو دیکھا ہوگا، بڑے بھاری دروازے ہوا کرتے ہیں، کئی کئی کنٹل کے دروازے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاٹک کے قریب جاتے ہیں، اپنے دونوں دستے مبارک سے فاٹک کو پکڑ کر کے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اوپر اٹھا کر کے اور اس کو دور اٹھا کر کے اپنی پشت پر اس کو رکھ لیتے ہیں۔ پھر تمام لوگ اسی فاٹک پر چڑھ کر کے قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس فاٹک کو دور پھینک دیا۔ جب جو ہے قلعہ فتح ہو جاتا ہے، معاملہ سماپت ہو جاتا ہے، تمام معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فاٹک کو اکیلے اکھاڑ کر کے اور دور پھینک دیا ہے اس کا وزن کتنا ہے، اس کو کتنے لوگ مل کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 40 سے زائد لوگوں نے مل کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کو نہ اٹھا سکے۔ اب بتائیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام 40 لوگ مل کر کے نہ کر سکیں، جس دروازے کو ہلا نہ سکیں، اس کو اکیلے اکھاڑ کر کے دیوار سے نکال کر کے اپنی پشت پر رکھ کر کے اس کو دور پھینک دیں، یہ کیا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طاقت و قوت ہے کہ نہیں ہے؟ مالک و مختار ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے یہ عقیدہ حدیث پاک میں جو صحابہ کرام نے فرمایا وہ صحیح ہے یا اس کو صحیح مانا جائے؟ جو اس کمینے نے کہا، جو اس ذلیل نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا
مالک و مختار نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا نہیں عطا فرمایا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اختیار کی بات آئی ہے تو آئیے چلتے ہیں جی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آج دوسری تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اسی مہینے میں 6 رجب المرجب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جو کہ جب تبلیغ کے لیے آئے تھے تو کوئی بہت بھاری بڑا لشکر لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ جب آئے تھے چند لوگوں کو لے کر کے آئے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں، لوٹا اور پلیٹ لے کر کے نہیں چلے تھے۔ جیسے یہ تبلیغی جب چلتے ہیں تو لوٹا پلیٹ لے کر کے چلتے ہیں، گاؤں سے لوٹے بھی چورا لے جایا کرتے ہیں، سامان بھی اٹھا لیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا ان کے اندر اتنی کمیاں ہوتی ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے ایسے نازیبا حرکتیں کرتے ہیں۔ بتائیے جو 6 مہینے اپنے گھروں سے دور رہے، جو 6 مہینے اپنے گھروں کو نہ جائے، اور کھانے میں کیا ہے، کسی ہر دن گوشت کھا رہے ہیں، ہر دن اچھا سے اچھا پکوان کھا رہے ہیں، تو ایسے عالم میں معاملہ کیا ہوگا؟ مسجدوں میں رہ کر کے ایسی نازیبا حرکتیں ان کی اخباروں میں چھپ چکی ہے، بیویوں سے بھی بیان ہوا ہے، ایسے رپورٹروں نے بھی بیان کیا ہے، ایسی نازیبا حرکتیں مسجد کے اندر جو اللہ کا پاک گھر ہے اس میں کیا کرتے ہیں۔ مگر جب یہ تبلیغ کرنے چلتے ہیں تو تبلیغ کرنے کے لیے لوٹا پلیٹ لے کر کے نکلتے ہیں، مگر سرکار غریب نواز کوئی لوٹا پلیٹ لے کر کے نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلے تھے۔ کون غریب نواز؟ جن کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کون غریب نواز؟ جن کی دمک سے ہی، جن کی ذات پاک کی برکت سے ہی آج دنیا میں اور بالخصوص آج ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی بہاریں ہیں۔ شاعر کہتے ہیں صنم قدوں کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں حضور، صنم قدوں کی گھٹا ٹوپ آندھیوں میں حضور، جلایا آپ نے ہی چراغے حرم غریب نواز، جلایا آپ نے ہی چراغے حرم غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ باد 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 زندہ باد۔ وہابی عقیدہ، اس نے یہ عقیدہ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آدمی اس کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد میں پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو سنے گا کہ سرکار نے اگر انگلی اٹھا دی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ بتائیے اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کیا، سورج ڈوب کر کے واپس آ گیا۔ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا، درخت چل کر کے آ گیا۔ درخت کبھی چلتا ہے مگر سرکار نے فرمایا تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ بتائیے اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ بتا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتا دوں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو اور اچھا ہو جائے گا کہ میری مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے۔ تو مٹھی میں سے اندر جو پتھر اس نے رکھا تھا ان پتھروں نے سرکار کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بتائیے یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتھر پر قدم رکھیں تو پتھر آپ کے قدموں کو بوسا دے اور پگھل جائے، مگر یہ کیسے سنگ دل ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گندی باتیں اور گستاخیاں سرکار کے بارے میں لکھی۔ بتائیے لکھا کہ نماز میں اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خیال لے آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور آدمی کو یہ چیز شرک کی جانب کھینچ لے جاتی ہے۔ اور لکھا کہ
کہ بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی زنا اور اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال کر لے تو نماز ہو جائے گی معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ایسا عقیدہ ان لوگوں نے دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اختیار کی بات چل رہی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ نبی نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بہت زمانے کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد کے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیار پاک ہے، اور وہابیہ کا طریقہ ہے کہ یہ مزارات پر جانے کو بھی شرک کہتے ہیں مزارات پر نہیں جانا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ مزارات پہ جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ زیارت کرو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا، اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ جب قبر پر جاؤ گے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی ایک دن مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، تمام سامان چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی مزارات پہ جائے، مزارات کی زیارت کرنے کے لیے جائے تو اس نے کہا شرک ہے۔ ایک رشید احمد گنگوہی ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایک عرس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں صحیح روایتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں تمام صحیح باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں نہ کوئی جو ہے غلط طریقے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی جو ہے فحش کام نہیں ہوتا ہے، عورتوں کا ہجوم نہیں ہوتا ہے، کسی طریقے سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہے، اس میں سرکار پر سلام پڑھا جاتا ہے اور تبرک پر فاتحہ کیا جاتا ہے، کیا ایسے عرس میں شریک ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ کسی بھی عرس میں شریک ہونا یہ ناجائز و حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بتائیے جہاں پر قرآن پڑھا جائے، جہاں پر حدیث شریف کا درس دیا جائے، جہاں پر قرآن مقدس کو پڑھ کر کے لوگوں کی اصلاح کی جائے، جہاں پر صحیح باتوں کو بیان کر کے لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کی جائے، بزرگان دین کی یاد منائی جائے، کیا ایسی جگہوں پر جانا درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر ایک سنی مسلمان بولے گا کہ بالکل درست ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ تابعین کا طریقہ ہے، یہ تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، سرکار امام اعظم کے تربت پاک پر حاضر ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پھر ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کو حل فرما دیتا ہے، میری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ائمہ مجتہدین ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام کے تمام صحابہ یہ تمام کے تمام مزارات پر جانے کو جائز کہتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے۔ آئیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور مزارات پہ جانا درست ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو 750 سال پہلے کے ہیں، اس وقت میں معاملہ کیا تھا؟ آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سبق ملے گا، آپ کو وہاں پر یہ بات ملے گی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی جانب نکلے، لاہور کی سرزمین پر پہنچے، حضرت داتا گنج بخش لاہوری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور 1-2 دن تک کے نہیں بلکہ 40 دن تک کے رہ کر کے آپ کے مزار پاک پر آپ نے حاضری دی، اور وہیں پر رہ کر کے آپ نے ایک چلہ وہاں پر پورا کیا۔ اور جب وہاں سے نکلے، سرکار حضرت داتا گنج بخش لاہوری علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر کے جب وہاں سے نکلے تو آپ کی زبان پاک پر یہ شعر تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گنج بخش کی بارگاہ میں کوئی آ جائے تو پھر تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اگر وہ ناقص ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے، اور کامل ہے تو اور زیادہ وہ اکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
دیار پاک ہے اور سرزمین بھاگلپور کا ایک آدمی ہے، سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ چاہنے والا۔ واقعہ آج سے 100 سال پہلے کا ہے، 1 صدی پہلے کا واقعہ، بہت زیادہ عقیدت رکھنے والا۔ جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے وہ اجمیر شریف کی جانب کوچ کر جاتا ہے، مگر اس کا جو ہے اس کے پہچان میں ایک بہت بڑا بد عقیدہ تھا اور وہ غیر مقلد تھا۔ اس نے ایک بار کہا کہ میاں آپ بار بار اجمیر شریف جاتے ہیں، اتنا زیادہ روپیہ خراب کرتے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ خراب کرتے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے بار بار جانے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ایک بار چلیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بار بار کیوں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اس سال میں بھی چلتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، وہاں پر کس طریقے سے لوگوں کی پریشانیاں پوری ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وہ بدعقیدہ غیر مقلد بھی ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ پاک ہے، مزار پاک ہے اور صحن ہے، وہ صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ان کے ہاتھ میں کافی موٹا سوٹا اور ڈنڈا ہے اور وہاں پر گشت کر رہے ہیں، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ غریب نواز 5 روپیہ لے کے رہوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، وہ بھی ایک آدمی سے لوں گا، کسی اور سے نہیں بلکہ ایک اسی آدمی سے لوں گا۔ اسی طریقے سے وہ بار بار کہہ رہا ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے۔ یہ آدمی غیر مقلد کھڑا ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہا ہے اور وہ بزرگ وہیں پر گشت فرما رہے ہیں اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار 5 روپیہ لے کے رہوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، وہ بھی اسی ایک آدمی سے لے کر کے رہوں گا۔ جب 1 گھنٹہ قریب ہونے والے تھا، کوئی پیسہ اس کو نہیں دیا، بزرگ کو پیسہ کوئی نہیں دیا۔ یہ آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جو غیر مقلد تھا، جو بد عقیدہ تھا اور اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کو شرک کہتا تھا، اس نے ہاتھ ڈال کر کے اور نکالا 5 روپے کا نوٹ اور اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے یہ 5 روپیہ غریب نواز تمہیں کیا دیں گے، 1 گھنٹے سے پکار رہے ہو، یہ لوگ 5 روپیہ۔ بزرگ نے 5 روپیہ لے لیا اور لینے کے بعد میں 1 مرتبہ اور گشت کر کے پھر وجد میں آ کر کے کہنے لگے کہ مان گیا حضور، آپ کو مان گیا، وہ بھی دلوایا بھی آپ نے تو کیسے سے؟ ایک بدعقیدے سے دلوایا جو آپ کی عظمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، جو آپ کی شان کو قبول نہیں کرتا ہے، اس سے بھی آپ نے دلوایا، آپ کے مقام کو مان گیا۔ جب غریب نواز کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، ان کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ غریب نواز یہ جانتے ہیں کہ کون آدمی یہاں پر آیا ہے، وہ کس طریقے کا ہے، وہ کیسا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو بتائیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، آپ کے انفاق کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم غیب کی بات کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتے، بخیل نہیں۔ اور قرآن مقدس جو ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی تر اور کوئی خشک چیز نہیں مگر سب کے سب قرآن مقدس میں موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، یہ قرآن میں ہر ایک چیز کا واضح طور پر بیان موجود ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اور تشریح کرنے پر آ جاؤں تو 70 اونٹ کو اس کے بوجھ سے بھر دوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پاک کا یہ عالم ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ ذہب عمر 9 اعشار علم، کہ حضرت عمر فاروق
علم کے 9 حصے لے گئے، یعنی ان سے بھی زیادہ جاننے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق اور صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ وَقَانَ ابو بکر عالمنا، کہ حضرت ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ یہ علم ہے خلفائے راشدین کا، تو پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کا مقام کیا ہوگا؟ روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کے یہ علوم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اگر کوئی وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ سرکار یہ نہیں جانتے تھے، ہم یہی آیت کریمہ پیش کریں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ وہابیہ دیا بنا کتابوں میں کیا لکھ گئے؟ لکھتا ہے کہ اگر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اب یہاں سے دیکھیے کہ بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بتائیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو پہلے کیا کہا کہ اگر بعض مراد ہیں تو پھر ایسا علم غیب کیا کہتا ہے کہ زید و عمر یعنی ہر کس و ناکس کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو۔ اس کے بعد میں لکھا ہر سبھی کے معنی بچے چھوٹے جن کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ مجنون پاگل یعنی ہر پاگل کو بھی، پھر یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ جمیع حیوانات و بہائم۔ اب حیوانات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ گدھے بھی آتے ہیں، کتے بھی آتے ہیں، سور بھی آتے ہیں، یہ تمام جو ہے، اور دوسرے درندے تمام جو ہے جن کا ذکر کرنا بھی آدمی مناسب نہیں سمجھتا، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا علم غیب ان جانوروں کو، پاگلوں کو اور کتے بلی گدھے تمام لوگوں کو بھی حاصل ہے، تمام ہر کو حاصل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ بتائیے کہ یہ عبارت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو گدھے کے علم سے تشبیہ دینا، سرکار کے علم پاک کو کتے کے علم سے تشبیہ دینا، سرکار کے علم پاک کو سور اور تمام حیوانات و بہائم کے علم پاک سے تشبیہ دینا، یہ بتائیے گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ گستاخی ہے تو جس نے لکھا وہ کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہرگز نہیں مسلمان ہو سکتا۔ اب جو مسلمان نہیں ہے، جس نے سرکار کی ایسی صریح توہین کی ہے، اب بتائیے اس کے ساتھ میں نماز میں پڑھنا چاہیے، اس کو اپنی مسجدوں میں آنے دینا چاہیے، اس کے یہاں کھانا اور پینا کرنا چاہیے، اس کے یہاں شادی اور بیاہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد مذہب اگر بیمار پڑ جائے تو اس کے عیادت نہ کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اور بد مذہب کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو غلط عقیدے دے کر کے لوگوں کے ایمان و عقائد پر حملہ کرتے ہیں، ان کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ کھانا پینا کرو، نہ ان کے یہاں شادی بیاہ کرو،
نہ ان کے ساتھ میں نماز پڑھو اور نہ ان کے اوپر ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب اگر مسجدوں سے ہم ان کو بھگائیں اور اپنے سے دور رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ بدعقیدہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ غیر مقلد ہے، تو بتائیے فتنہ پھیلانا ہے یا لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کرنی ہے؟ یہ بتائیے کہ اگر آپ ٹماٹر لے کر کے آئیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دیجیے اور رہ کر کے صحیح ہو جائے گا، دھیرے دھیرے لوگوں کو دیکھے گا صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹماٹر زیادہ ایک ٹماٹر کا ٹوکری لے آئیں اور اس میں تمام اچھے ٹماٹر ہوں، ایک ٹماٹر صرف خراب ہو، تو آپ بتائیے کہ جو ایک ٹماٹر خراب ہے اس کو اس میں آپ رہنے دیں گے یا باہر نکال دیں گے؟ باہر نکال دیں گے۔ اندر رکھیں گے کہ باہر رکھیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو خراب ہے اس کی خرابی تمام میں آ جائے گی، اکیلے سب کو خراب کر دے گا۔ جو اس سے ملتے جائیں گے، اس سے جو ملتے جائیں گے اس کے ساتھ چپکیں گے لگیں گے، ان سب میں وہ خرابی ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب ایک ٹماٹر خراب تھا، پوری ٹوکری بھر ٹماٹروں نے مل کر کے اس ایک ٹماٹر کو اچھا نہ کر سکے، پوری ٹوکری بھر کے ٹماٹر اس ایک خراب ٹماٹر کو اچھا نہیں کر سکتے، تو بتائیے کہ بدعقیدہ جو بے ایمان ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بولتا ہے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا یہ شرک ہے، بزرگوں کے مزار پر چادر چڑھائے کہتا ہے شرک ہے، یا رسول اللہ کی صدا لگائے بولتا ہے شرک ہے، نبی کو ہم زندہ کہتے ہیں کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب بتائیے وہ اگر ہمارے ساتھ میں رہے گا، ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ہمارے ساتھ کھانا پانی کرے گا، ہمارے یہاں اس کی شادی ہوگی یا ہم اس کے یہاں کی لڑکی لے کر کے آئیں گے، تو بتائیے کہ ہمارے اندر بھی خرابی آنے کا اندیشہ ہے کہ نہیں اندیشہ ہے؟ ضرور اندیشہ ہے، بلکہ دیکھا گیا کہ بعض موقع پر ایک بدعقیدہ آیا، اس نے پہلے اپنی بدعقیدگی کو چھپایا، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صلاۃ و سلام بھی کھڑے ہو کر کے پڑھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے فاتحہ درود بھی اس نے کیا، تمام کام کیا، مگر جب چند لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اپنے باتوں کا چند لوگوں اپنے باتوں میں گرفتار کر لیا، پھر دیکھ دھیرے دھیرے اس نے اپنی برائی کو اگلنا شروع کیا اور طرح طرح سے مثالیں دے کر کے کہ خدا کی شان یہ ہے۔ اب بتائیے خدا کے آگے جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو، کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ ساری چیزیں دینے والا خدا ہے، تمام چیزوں کا دے۔ اس طرح سے باتیں کر کر کے لوگوں کے ایمان و عقائد کو لوٹنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ پوری بستی کو اس نے گمراہ کر دیا، پوری بستی کو گمراہ کر دیا۔ مسجد میں پہلے سنی امام تھا، کئی ایسی مسجدیں ہیں جو بالکل تمام لوگوں کے لیے مثال ہیں۔ لوگ غور کریں، ناگپور کی مسجد جامع مومن پورہ میں جو مسجد ہے وہ مسجد کس کی تھی؟ دہلی کی جامع مسجد کس کی تھی؟ مسلمانوں کی مسجد تھی، سنیوں کی مسجد تھی، مگر لوگوں نے توجہ نہ دی، شروع میں کہا آنے دیجئے کیا ہو جائے گا، یہ تو آ رہا ہے چلا جائے گا، یہی باتیں ہوتی رہی۔ مگر جب ان کا معاملہ دھیرے دھیرے بڑھا، پکڑ مضبوط ہوئی، انہوں نے مسجد کے امام کو بھی بدلا اور مسجد کے اراکین اور کمیٹی کو بھی بدلا، اس کے بعد میں مسجد میں قبضہ کر لیا۔ اس طریقے سے مسجد بھی ہاتھ سے چلی گئی اور تمام کے تمام ایمان و عقائد میں بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان و عقائد کے لٹیرے ہیں، یہ ہمارے ایمان و عقائد کو لوٹنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان سے دوری بنائیں اور ان سے دور رہیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ ہم نہ ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دیں اور نہ ہی ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ نہ کھانا پانی کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ میں کوئی کام کریں، بلکہ بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تجارت کرنا، یہ بھی بزرگوں نے لکھا، علماء کرام نے لکھا کہ ایک غیر مسلم ہے اس کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ یہ جو بدعقیدے ہیں ان کے تعلق سے لکھا کہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہے، ان سے کوئی سامان خریدنا اور ان کے ہاتھ کوئی سامان بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سے پرہیز کریں، یہ بہت ہی سخت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ درس دیا اور ہمیں سکھایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاننے والے ہیں, ہم تو علم رکھتے ہیں, ان سے بات کر لیں گے, ان سے کر لیں گے. ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہم بیٹھ سکتے ہیں. عمر فاروق خلیفہ دویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ فارغ ہوئے, دیکھا کہ ایک آدمی بھوکا نظر آ رہا ہے, آپ اس کو پکڑ کر کے لائے اور کھانا اس کے سامنے رکھ دیا. کھانا کھاتے کھاتے اس نے کوئی بدعقیدگی والی بات کی. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور کھانے کو اس سے چھین لیا اور ٹھوکر مار کر کے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا. اب بتائیے کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ذات کہ فرمات اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے, یہ جو بھی بولتے ہیں وہ حق بات ہوا کرتی ہے. انہوں نے تو ٹھوکر مار کر کے باہر کر دیا, لقمہ اور کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں دیا. اور ہم یہ ہیں کہ ان سے نرمی برت رہے ہیں, ان کے ساتھ میں ہم جو ہے کہہ رہے ہیں نرمی کیجئے, نرمی کیجئے. غلط باتیں ہیں, اپنے سنی بھائیوں کا ساتھ دیجئے, حق والوں کا ساتھ دیجئے. روایتوں میں میں نے پڑھا حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک واقعہ, بس اسی واقعے کے بعد میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں کہ بدعقیدوں کے ساتھ بیٹھنے کا انجام کیا ہوتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے انتقال مرنے کا ٹائم قریب ہوا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا. وہ تمام باتیں کر لیتا تھا, سب کچھ بول لیتا تھا, مگر جیسے اس سے کہا جائے کہ کلمہ پڑھو, کلمہ نہیں پڑھ پاتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ آخر میں وجہ کیا ہے, کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سامنے یہ دو کھڑے ہوئے ہیں, یہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے ہیں. تو کہا کہاں کھڑے ہیں؟ تو کہا یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا معاملہ پوچھا کیوں؟ تو آخر میں معاملہ اس نے کہا اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رافضیوں کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ اٹھا بیٹھی کرتا تھا, ان کے ساتھ میں بیٹھتا تھا. اور شیعہ اور رافضی کون ہیں؟ سرکار عمر فاروق اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات لکھتے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, ان سے رشتہ اور ناطہ رکھتا تھا. اب یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے ایمان سلامت لے جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لہذا وہ ایمان اس کا چھن گیا اور بری موت مر گیا. تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نمازوں کو, اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. یہ نمازیں, یہ سجدے, یہ تمام عبادتیں جبھی کام آئے گی جب ہم ایمان و عقیدے کو درست کر کے اور اپنی ایمان کو صحیح سلامت لے جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و عقائد کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اچھے طریقے سے کرنی پڑتی ہے. آپ کے گھر میں اگر پیسہ ہو, آپ کے گھر میں اگر سونا ہے, آپ کے گھر میں اگر زیورات ہیں, تو اس کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے, بلکہ اس کو چھپا کر کے, لوگوں سے بچا کر کے, تاکہ کسی چور کی نظر نہ پڑ جائے, کسی ڈاکو کی نظر نہ پڑ جائے, کسی لٹیرے کی نظر نہ پڑ جائے, کسی لٹیرے کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ یہاں سے اٹھا لے جائے. میں عرض کروں گا کہ یہ سونا واقعی میں قیمتی ہے, مال روپیہ واقعی میں قیمتی ہے, مگر یہ سونا, یہ روپیہ, یہ مال و دولت, یہ بینک بیلنس, یہ دنیا کی تمام چیزیں یہ آپ کے دنیا ہی تک ہیں. یہ تمام چیزیں ساتھ چھوڑ دیں گی. اگر کوئی چیز آپ کے قبر میں, میدان محشر میں, پل صراط پر, میزان پر, تمام جگہوں پر آپ کے ساتھ رہنے والی ہے تو آپ کے ایمان و عقائد ہیں. آپ کے ایمان و عقائد اگر درست ہوں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ اگر اس میں خرابی ہے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. سب سے عظیم دولت اور سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے, محبت رسول ہے, عشق رسول ہے, اللہ والوں کی محبت ہے, نیک لوگوں کی الفت ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کریں, ایمان و عقائد کو اپنے وہابیوں سے بچائیں, لٹیروں سے بچائیں, ان کی طرح باتیں نہ کریں, صلح کلیوں والی باتیں نہ کریں کہ یہ بھی درست ہے وہ بھی درست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک مہذب, مسلک
مسلک اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنائے، بزرگان دین کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کے در پاک کی بھیک نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں وہ والی چل نکال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جان عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات، ہمارا دین ہمارا مذہب بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ قل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد النبی والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا، صرف 5-7 منٹ، اس سے اوپر نہیں۔ حضرات، سرکار غریب نواز کی شان میں ہمارا اور ان وہابیوں کا کوئی ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر وہ ہم کو رات دن گالیاں دیتا رہے تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارا گھر ہمارا خاندان لٹ جائے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر نبی کی عظمت پر حملہ کرے گا یا جس کے ذریعے ہم کو یہاں تک ایمان ملا، سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر اگر حملہ کرے گا تو ہم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اب ہم ان کی کتابیں دکھاتے ہیں تو صلح کلیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، یہ لوگ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، کتابوں میں یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہیے، امن کی بات کرنا چاہیے، امان کی بات کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہی تو ہم بات کر رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ان کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ وہ شیطان کا دوست ہے معاذ اللہ، ان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ہجڑا ہے معاذ اللہ۔ ہندوستان میں ہند کے راجا خواجہ مہاراجا عطا رسول سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پھیلایا، اس کو ہر کوئی مانتا ہے۔ ایک دن میں 22 ہزار مسلمان کیے اپنے۔ روایت میں آیا ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90,000 مسلمان کیے، 90 لاکھ مسلمان کیے۔ آج یہ 2 ٹانگ کا جانور نجد کی ناپاک اولاد وہابڑے میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں، ایک ناسمجھ بھی سن کر تڑپ جائے گا، جن کے صدقے میں ایمان ملا، جو سرکار کی آل ہے، سرکار کی اولاد ہے، آل رسول ہے، علی کی اولاد ہے، ان کے بارے میں معاذ اللہ کیسے کیسے الفاظ کہتا ہے، آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے یہ وہابی میرے غریب نواز کے سامنے کیا کہتا ہے۔ یہ لکھتے ہی نہیں بلکہ بولتے بھی ہیں۔ آپ سنیے، اب ذرا خود فیصلہ کریں آخر یہ فسادی ہے کون۔ آپ دیکھیں ایک سنڈی کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجرا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجرا بتایا ہوا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجروں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجروں ہی کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں تو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں
अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, उससे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं, और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात-उल-इस्लामी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा, और आज ही से भीड़ शुरू होगी, और चारों तरफ से वो ढोले डफरियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं, और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी कौम के लोग थे, हमारी कौम के हजरत है, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकालवा जा। ये ख्वाजा जिसका माना मैंने बताया है, ख्वाजा के माने हिजड़े ही होते हैं, सारे सूफियों का सरदार है ये कबीर। और मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने अपनी किताब मलफूज़ात में, इसी तरह से फतावा अफ्रीकिया में बड़े ही शेख कबीर और किबरीत अहमद के नाम से और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से इस मरदूद को याद किया है। शैतान औलिया शैतान है, ये शैतान का दोस्त होता है, ये भी शैतान वो भी शैतान। माज़अल्लाह, आपने सुना कि सैयदना गनी नवाज रज़ियल्लाहु ताला की शान में किस कदर खतरनाक इसने गुस्ताखी की है। मेरे आका फरमाते हैं, हिंदुस्तान से मुझे मोहब्बत की बू आती है, और गनी नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका ने भेजा, जाओ गनी नवाज इमानुद्दीन तुम हिंद में चले जाओ। सरकार गनी नवाज ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं कैसे जाऊंगा, मुझे रास्ता नहीं पता है। खाम में मेरे आका ने गनी नवाज को हिंदुस्तान का रास्ता बताया, ए गनी नवाज तुम हिंदुस्तान चले जाओ, वहां तुम्हें दीन का काम करना है। और गनी नवाज हिंदुस्तान आए, बड़ी मशक्कतें उठाई, बड़े मसाइब झेले, उसके बावजूद आपने इस्लाम को फैलाया और सारे हिंदुस्तान में परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया। आज ये 200 साल के बाद ये पैदावार, ये नजद की नापाक औलादें गनी नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिजड़ा बोले, गनी नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शैतान का दोस्त बोले। बताओ हो एक सुन्नी मुसलमान कैसे बर्दाश्त करेगा। अब हम कहते हैं कि उनसे दूर रहो तो सुलाकुल्ली, ये सुलाकुल्ली किसे कहते हैं, जन्नत जी। जब गनी नवाज की शान में जब लंगर होता है तो ये भी खाता है, गौसे आजम की 11वीं होती है तो बिरयानी खाता है, लेकिन मौका पाता है तो वहाबियों के नजासत में भी मुंह डालता है। अल्लाह अकबर। यानी यहाँ गौस की बिरयानी भी खाएगा और देवबंदी के वहां जाकर, वहाबी के वहां जाकर नजासत में भी मुंह डालेगा और कहेगा सब ठीक है, सब अच्छे हैं। अरे जब एक आलू सड़ जाता है बोरी में तो तमाम आलू को सड़ा डालता है। हजरत इन वहाबियों से बचने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के साए करम से सहाबा ने जिस दीन को फैलाया था, मेरे हुसैन ने उस दीन को बचाया है। अब बताओ, आपने सुना होगा तारिक जलील, इसको जलील ही कहता हूँ। इतना बड़ा मक्का, इसके 32 कुफरियात हैं। उनमें से एक तो ये कि बताओ अल्लाह ताला पे नबी को जलील रुसवा कर सकता है। इसने कहा कि मादअल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को चेहरा काला किया गया, गधे पर बैठाया गया और फिर गलियों में घुमाया गया, उसके बाद जेल में डाला गया। मादअल्लाह। चलो रसूल बन जाओ, गुलाम मोहम्मद बन जाओ, इश्क रसूल में ढल जाओ। नारे लगाने से सिर्फ आशिक रसूल बनना होता तो पागल था हुसैन, जो सर नेज़े पे चढ़ा दिया। दीवानी थी आरे रसूल, आवाज आ रही है, दीवाने थे। उन्होंने व्याड़ी वालों से सीखा ही ना कि 2-4 नारे लगाओ और बस आशिक रसूल बन जाओ। बड़े कमले निकले अहले बैत। उन्होंने ब्याड़ी वालों से सबक ही ना सीखा कि 2-4 नारे लगा के 2-4 देगे चढ़ा के फूल झंडियां लगा के आशिक रसूल बन जाओ। पागल थे नेज़ों पे सर चढ़ गए, और आज हुसैन का सर कटा हुआ इब्ने ज़ियाद के सामने है, उसके हाथ में छड़ी है और यूं मुंह पे मार रहा था, ऐसे मार रहा था, यहाँ वो मोटों पे छड़ी। माशाअल्लाह, जिस हुसैन ने अपना सर को दे दिया, अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया, ये तारिक जलील
ये वहाबी, ये नज्द की नापाक औलाद मेरे हुसैन को पागल कह रहा है। जरा गौर करें, कोई बड़ा हमारे बाप को कोई पागल कह दे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिन्होंने दीन बचाया, बल्कि खुद दीन है, वो दीन की पनाह है, उनको ये नालायक पागल कह रहा है माशाल्लाह। अब देखिए कि नबी की शान में किस तरह गुस्ताखी कर रहा है। इस्लाम को ऐसे बैठा के मुंह काला करके पूरे शहर में चक्कर लगवाया और पीछे ऐलान कर मौलाना था ये कह रहा है कि मादल्ला यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बैठाया गया, मुंह काला किया गया, बाजार में घुमाया गया, उसके बाद जेल में डाला गया। मादल्ला ये यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, इनकी शान में इस कदर गुस्ताखी, हालांकि ऐसी कोई रिवायत नहीं है, ये मनगढ़ंत है। इनका काम ही यही है कि इनके नबियों के बारे में, औलिया के बारे में गुस्ताखी की जाए, क्योंकि वजह यह है कि लोग अंग्रेजों के बिके हुए हैं। अंग्रेजों ने सोचा कि आखिर मुसलमानों को दबाया क्यों नहीं जाता, मुसलमान दबता क्यों नहीं है, डरता क्यों नहीं है। ये अपने हाथों से कभी अपनी ही कश्तियों को जला देते हैं, कभी 313 हजारों पर भारी आ जाते हैं, कभी वो 72 लोग 22,000 लश्कर से आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं। आखिर इनके अंदर कौन सी वो चीज है जिसके जरिए ये डरते क्यों नहीं है, हर मैदान में कूद जाते हैं। आखिरकार जब मुताला किया तो उनको पता चला कि इनके अंदर अजमत रसूल है, इनके सीने में इश्क़ रसूल है। अगर इन्हें पस्त करना है, इन्हें बर्बाद करना है, इन्हें नाकाम करना है, तो इनके दिलों से इश्क़ रसूल को निकालना चाहिए। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने मौलवियों को खरीदना शुरू कर दिया, इन वहाबियों को खरीदा, इस्माइल दहलवी को, और ये कौन हकीमुल उम्मत हज़रत सुनाते हैं, हिफ्ज़ुल ईमान का मुसन्निफ कौन है, अब्दुल रशीद गंगोही को, इस्माइल दहलवी को, इन लोगों को 500 रुपया महीने पर खरीदा। और क्या कहा गया, अशरफ अली थानवी कि इनके दिलों से अजमत रसूल को निकालो। अच्छा मैं एक बार बता दूं कि मेरे पास वहाबी आया और मैंने कहा बताओ जो रसूल के बारे में कह दे कि मादल्ला शरीयत से भटक गए तो उसके बारे में क्या कहोगे। तो कहने लगा रसूल तो शरीयत पर चलाने के लिए आते हैं, भला ये कैसे हो सकता है कि रसूल ही शरीयत से भटक जाए। हमने कहा अगर अशरफ अली थानवी कह दे बल्कि कुरान का तर्जुमा कर दे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसी के तर्जुमा मंगाया, मैंने खोल 30वां पारा इस आयत का तर्जुमा उस जालिम अशरफ अली थानवी ने किया कि मैंने आपको शरीयत से भटका पाया तो राह दी। माज़अल्लाह आप जरा फैसला करें, भला नबी भटका हुआ था शरीयत से? नबी तो शरीयत पर चलाने के लिए आता है। और कुर्बान जाओ आला हजरत के तर्जुमे पर। आला हजरत फरमाते हैं, ए महबूब मैंने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रखता पाया तो राह दी। उसी आयत का तर्जुमा हमने कहा खोल 26वां पारा सूरह फतेह, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लका अल्लाह मिन ज़म्बिका मा तअख्खर। इसका तर्जुमा उस नज्द की नापाक औलाद ने अशरफ अली थानवी ने किया कि बेशक अल्लाह ने आपको खुल्लम खुल्ला फतेह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ हो। माज़अल्लाह बताओ नबी गुनहगार हो सकता है? किसी ने खताएं कहा, किसी ने गुनाह कहा, अशरफ अली थानवी ने कहा ताकि आपके अगले पिछले गुनाह माफ हो। माज़अल्लाह आप फैसला कीजिए कि नबी और फरिश्तों की ये दो जमात ऐसी हैं जो मासूम हैं, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकते। जो ये माने कि नबियों से गुनाह हो सकता है वो काफी है, क्योंकि ये मासूम हैं। मेरे आला हज़रत इसी का तर्जुमा करते हैं, कुर्बान जाइए तर्जुमे पर। फरमाते हैं, ए महबूब हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतेह दी ताकि आपके सबब, आपकी वजह से आपके अगले और पिछलों के गुनाह माफ हों। सुभान अल्लाह सुभान कुर्बान जाए तर्जुमे पर। और इसने क्या किया कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ हों। बताओ जब कोई मुसलमान ये सोचेगा कि नबी भी माज़अल्लाह गुनहगार हो सकते हैं, नबी की भी खताएं माफ होती हैं, ये नबी भी शरीयत से भटक सकता है, बताओ उसके दिल में नबी की अजमत बैठेगी कि निकल जाएगी? इनका मकसद ही यही है
کہ مسلمانوں کے دلوں سے عظمت رسول کو نکال دو. یہ لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, توحید والے ہیں. بتاؤ کوئی مسلمان خدا کو مکار کہہ سکتا ہے؟ اشرف علی تھانوی 3 پارہ آیت ہے مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا کہ ان لوگوں نے مکر کیا, اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. معاذ اللہ, میرے اللہ کو اس نے مکار کہا. اور اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں, جب ان کی بات آئی تو کہتے ہیں ان لوگوں نے مکر کیا, اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی, اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. قربان جاؤ اس ترجمے پر. بتاؤ جو اللہ کو مکار کہے, رسول اللہ کو خطا کار کہے, رسول اللہ کے بارے میں کہے شریعت سے بھٹک گئے, جو قرآن کا ترجمہ کہے تو اس طرح کہے, بتاؤ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ لوگ داڑھی ٹوپی کی آڑ میں لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا, سونا جھن کر رات اندھیری چھائی بدلی کائی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہ آج کی پیداوار نہیں ہے, سرکار کے زمانے میں پیدا ہو چکا, سرکار کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. یہ انہی کی اولادیں ہیں, تو دھیرے دھیرے یہاں تک آ گئی, آج ساری دنیا میں چھا گئی, مسلمانوں کی ایمان و عقیدہ پر حملہ کر رہی ہیں. اب کہا ہے کہ نام پر اب چور آئے گا نا آپ کے منہ تو بتائے گا میں چور ہوں؟ نہیں بتائے گا. آپ کو کوئی زہر کھلائے گا تو ڈائریکٹ زہر نہیں بلکہ میٹھے میں بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں. ہم تو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, ہم تو نماز کی دعوت دیتے ہیں. ارے تیرے باپ ابلیس نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں, کیا اس کے نماز پڑھنا کوئی کام آیا؟ میں تو کہہ دیتا ہوں کہ ہیرے کے سور کے گلے میں اگر ہیرے کا ہار ڈال دو تو سور کی قیمت نہیں بڑھ جاتی. اگر وہابی نماز پڑھ لے تو وہابی کی قیمت نہیں بڑھ جاتی. وہابی رہے گا, وہ گستاخ رسول ہے, رات دن سجدے میں پڑا رہے لیکن وہ سجدے کام نہ آئیں گے. اگر تم نے ایک سجدہ بھی عشق رسول میں کر لیا وہ کام آئے گا, اور اگر بغض رسول میں رات دن تم سجدے میں پڑے رہے ایک سجدہ کام نہ آئے گا. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائے, اور یہ وہابی نجدی وہابی دیوبندیوں کے مکر و فریب سے ہم سبوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم, شہر یار ارم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. خواجہ فخر ہندوستان, خواجہ فخر ہندوستان, خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں ڈال دی قلب میں عظمت
जाने रहमत तेरा को सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत तेरा को सलाम अस्सलामु अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या नूरुल्लाह अलैहि सलाम तशरीफ रखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व शिफाई सुदूरिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मौला तबारक व तआला हम गुनहगारों, सियाहकारों, खताकारों ने मिलकर बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नज़राने मोहब्बत पेश किया गया। तबर्रुकात हाजिर हैं और यहाँ पर ईमान व अक़ाइद के ताल्लुक़ से बयान किया गया, नात व मनक़बत के अशार पढ़े गए, तेरा और तेरे महबूब बंदों का ज़िक्र जमील हुआ। लोग हाजिर हुए, या अल्लाह सबको अपने रहमत की बारगाह में कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़ों से पहले या अल्लाह सब लोगों की हाजिरी कबूल फरमा कर या अल्लाह सबके जायज़ मक़ासिद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। इन तमाम को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बतौर हदिया नजर करते हैं, मौला कबूल फरमा। बादो इन तमाम उमूर खैर का सवाब जुमला अंबियाए किराम, रसूलान निज़ाम, तमाम सहाबा सहाबियात, जुमला अज़वाज मुतहरात, अहले बैत अतहार, खुलफ़ाए राशिदीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपके अम्मैन करीमैन, आपके जुमला शहजादों और शहजादियों की मुक़द्दस बारगाहों में नज़र है कबूल फरमा। जमी औलियाए कामिलीन, उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम, जुमला बुज़ुर्गान दीन, जमी सालिहीन व सालिहात की मुक़द्दस बारगाहों में नज़र है कबूल फरमा। सरकारे हुजूर गौसे आज़म बड़े पीर पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में नज़र है कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ ख्वाजाए ख्वाजगां फ़ख्र हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में नज़र है, मौला कबूल फरमा। बाद इन तमाम उमूर खैर का जवाब जुमला मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, हम सब के तमाम मरहूमीन व मरहूमात जो ईमान के साथ इस दारे पानी से रुखसत हो गए, अल्लाह सबकी अरवाह को नजर है कबूल फरमा। मौला ताला हम सब पर अपना खास फजल व करम फरमा। या अल्लाह हम सबको आमाले सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला हम सबको नेकों की संगत अता फरमा, नेकों की हिमायत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हक वालों का साथ देने की हम सबको जुरात और हिम्मत अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे नौजवान जो यहाँ पर मौला ताला हाजिर हैं और जज्बे के साथ इन लोगों ने इस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया, मौला ताला इस मिशन को ताम फरमा। मौला ताला इस मिशन के बारे में लोगों के अंदर इस मिशन की कबूलियत पैदा फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों को इससे जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मसलके अहले सुन्नत व जमात की तबलीग व इशाअत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बद मज़हबों का रद्द तर्द करने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबके दिलों में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमेशा के लिए पैदा फरमा। या अल्लाह हमें बद मज़हबों से नफरत करने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे नौजवानों में हिम्मत अता फरमा, जज्बा अता फरमा। मौला तबारक व तआला इस मिशन को और मजबूती अता फरमा। मौला तबारक व तआला हमारे शहर रायपुर से जो बचे खुजे बदअकीदे हैं, मौला ताला उनका खातिमा फरमा। अहले सुन्नत वल जमात को उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमा। मौला ताला अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद की और उनके खानकाहों की मदारिस की हिफाजत फरमा। दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबको सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के फैजान से माला माल फरमा। जितने लोग यहाँ पर आए, या अल्लाह सबको सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी नसीब फरमा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के
ان کے در پاک کی ہم سب کو بھیک نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے پر فرما مولا تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بزرگان دین کے مشن کو یا اللہ صحیح طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما اور جتنے لوگوں نے بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے میں مولا تعالیٰ جس طریقے سے بے حصہ لیا محنتیں کی کوششیں کی مولا تعالیٰ اور جو بھی جس طریقے سے مولا تعالیٰ شریک ہوئی اللہ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما مولا تعالیٰ سب کے حلال روزی روزگار میں کاروبار میں برکتیں نازل فرما تنگ دستی مفلسی سے مولا تعالیٰ سب کو مولا تعالیٰ خوشحالی عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.